आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क भर में खेल कल्चर को काफ़ी फ़रोग़ दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर LG मनोज सिन्हा के हमरा जम्मू में खेलो इंडिया सरमाई खेलों के तीसरे एडिशन के लिए मास्कॉट थीम सॉन्ग और जर्सी का किया इफ्तिताह। इंतजामिया कश्मीरी माइग्रेंट कुंभू और वज़ीर-ए-आज़म पैकेज मुलाजमीन को दरपेश मामलात हल करने और अवामी उमंगों को पूरा करने के हवाले से इंतहाई संजीदा। LG मनोज सिन्हा। जुडिशल अकादमी जम्मू में लीगल एड डिफेंस वकला के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान ने किया इफ्तिताह। और सरकारी अराजी व कचराई पर नाजायज कब्जा हटाने के हवाले से मुहिम जारी। आज भी कई कनाल अराजी की कई बाजियाब, कई तामीरात मुनहदिम। नाज़रीन, खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब खबरें तफसील से। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मरकजी सरकार ने मुल्क भर में खेल कल्चर को काफ़ी फ़रोग़ दिया है। मौसूफ ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा खेलो इंडिया सरमाई खेलों के तीसरे एडिशन के लिए मास्कोट थीम सॉन्ग और जर्सी का इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग में ये सरमाई खेल इस महीने की 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि गुलमर्ग में मुनअक़िद होने वाली इन खेलों में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत से नौजवानों को सरमाई खेलों में हिस्सा लेने की तहरीक मिलेगी और इससे जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। मित्रों, कोविड ने 2 वर्षों तक देश और दुनिया के सामने चुनौतियां पैदा की, जिसके कारण खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजन नहीं हो पाया। 6 दिन का ये विंटर गेम्स 11 खेलों का 11 गेम्स इसमें होंगी, 11 तरह की, और देश के 29 राज्य यूनियन टेरिटरीज से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी कहीं और नहीं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आएंगे। और यहां पर आसपास के क्षेत्रों में न केवल खेलों को बढ़ावा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये केवल गेम्स नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही। जो हमारी ओलंपिक गेम्स हैं, जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहां पर होना बहुत जरूरी है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन खेलों में शिरकत करने वाले सभी खिलाड़ियों और वाबस्ता एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इन खेलों में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों, खेल शायकीन और वाबस्ता एहलकारों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। LG ने कहा कि नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मरकजी खेल वजारत के भरपूर ताउन से जम्मू कश्मीर में आलमी सतह का खेल कूद से मुतअल्लिक ढांचा कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहिरा करके न सिर्फ अपना बल्कि यूटी और मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों में हमारा पूरा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल है, एक नई क्रांति, खेल की एक नई क्रांति जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है। स्वाभाविक रूप से इन गेम्स के कारण पहले भी पर्यटकों के लिए गुलमर्ग एक आकर्षण का केंद्र था, लेकिन मुझे लगता है कि विंटर गेम्स के कारण उसकी प्रसिद्धि और ख्याति और बढ़ी है। तो स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर में आगे बढ़े, इसको लेकर के पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है और मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय पर खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जैसा चाहा उस प्रकार की मदद की है।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ NCC امیدوار جموں کشمیر میں تعمیر اور ترقی، خوشحالی اور امن و امان یقینی بنانے میں کافی مدد کر سکتے ہیں۔ آج راج بھون جموں میں یوم جمہوریہ پریڈ میں حصہ لینے والے ایسے امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ یوم جمہوریہ کیمپ کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے تعلق رکھنے والے NCC امیدواروں سے ملنے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ NCC امیدوار یکجہتی بنائے رکھنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور یہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کی آواز بن سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج زرعی یونیورسٹی جموں کے 9 انڈر گریجویٹ طلبہ کے ایک گروپ کو ایکسپوجر و تربیتی پروگرام کے لیے کانساس اسٹیٹ یونیورسٹی US کے لیے روانہ کیا۔ طلبہ کے اس گروپ کو 2 مہینوں پر محیط کیپیسٹی بلڈنگ فیلوشپ کے تحت عالمی سطح پر تعلیمی اور صنعتوں کے قیام کے حوالے سے ماحول سے واقفیت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے ان طلبہ کے ساتھ اظہار خیال کیا اور انہیں اس فیلوشپ کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس دوران زرعی یونیورسٹی جموں کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی بھی موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انتظامیہ کشمیری مائیگرنٹ کنبوں اور وزیر اعظم پیکیج ملازمین کو درپیش معاملات حل کرنے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے۔ موصوف نے آج مائیگرنٹ کالونی جگتی جموں میں کشمیری مائیگرنٹوں کے لیے اسپیشل گورننس کیمپ کا افتتاح کیا، جس دوران 18 محکموں نے اپنے سٹال لگائے تھے۔ اس موقع پر LG نے کہا کہ مٹھی بھر لوگ ہمسایہ ملک کے بہکاوے میں آ کر معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سبھی معاملات کو حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی PM پیکیج ملازمین نے ڈیوٹی جوائن کی ہے اور ان کی التوا میں پڑی تنخواہیں واگزار کرنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کی وعدہ بند ہے۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر نے آج سارس آجیوکا میلے کا باغ بہو جموں میں افتتاح کیا۔ یہ میلہ 14 فروری تک جاری رہے گا۔ یہ میلہ دیہی خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو ان کے ذریعے بنائی گئی مصنوعات کی فروخت اور فروغ دینے کے لیے مختلف پلیٹ فارموں تک رسائی اور رابطے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تاشی ربستان نے آج J&K جوڈیشل اکیڈمی جموں میں لیگل ایڈ ڈیفنس وکلا کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام کا اہتمام J&K لیگل سروسز اتھارٹی اور جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر افتتاحی خطبے میں جسٹس تاشی ربستان نے کہا کہ اگرچہ اس پروگرام کو تربیتی پروگرام کا نام دیا گیا ہے، تاہم انہیں لگتا ہے کہ پروگرام کے شرکاء کو کسی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قبل ہی فوجداری اور دیگر معاملات میں وکلا کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پروگرام کے دوران کئی دیگر قانونی ماہرین نے بھی اظہار خیال کیا۔ سرکاری اراضی اور کچرائی پر ناجائز قبضہ ہٹانے کی مہم کے تحت محکمہ مال کی ایک ٹیم نے آج سری نگر ایئرپورٹ کے نزدیک 10 مرلہ اراضی پر ناجائز قبضہ ہٹایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرینڈز انکلیو میں ایک سابقہ بیوروکریٹ کے مکان کی بیرونی دیوار اور مین گیٹ بھی اس کارروائی کے دوران منہدم کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ سری نگر کی طرف سے آج کرشی بل عیدگاہ میجور نگر نشاط اور کچھ علاقوں میں کارروائی کر کے سرکاری اراضی اور کچرائی پر کھڑی کی گئی تعمیرات منہدم کی گئی اور ناجائز قبضہ ہٹایا گیا۔ واضح رہے کہ اس کارروائی کے دوران ابھی تک ضلع میں سینکڑوں کنال سرکاری اراضی اور کچرائی پر ناجائز قبضہ ہٹایا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ناصر اسلم وانی نے آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو آئین ہند کے تحت جو حقوق حاصل تھے، گزشتہ 4 برسوں سے انہیں ان حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ عوام کو زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ موصوف نے کہا کہ ایسی صورتحال میں تینوں خطوں کے عوام اضطرابی صورتحال سے دو چار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے ایوانوں میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ حقیقت سے بعید ہیں۔ اجلاس سے پارٹی کے کئی لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ سرکاری اراضی اور کچرائی پر ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے جاری مہم کی وجہ سے عام لوگوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ LG کو اس سلسلے میں ایک حکم نامہ صادر کر دینا چاہیے اور متعلقہ حکام کو یہ ہدایت دی جانی چاہیے کہ ان غریب اور ضرورت مندوں جن کے قبضے میں قلیل اراضی ہے کو نہ ستائیں۔ سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی دلی میں وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد
لیفٹیننٹ گورنر نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ صرف لینڈ مافیا کے قبضے میں موجود سرکاری اراضی اور کچرائی کو بازیاب کیا جائے گا، لیکن اب بھی صورتحال جوں کی توں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی اے پی نے اعلیٰ سطح پر یقین دہانی کے بعد اپنا احتجاج فی الحال مؤخر کیا ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ صورتحال پر نظر رکھی جائے۔ ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں زمین کھسکنے سے 21 مکان اور 2 دیگر تعمیراتی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ایک ٹیم نے وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے آج اس علاقے کا دورہ کیا، جبکہ سبھی متاثرین کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ دریاسنا ضلع ترقیاتی کمشنر وشیش پال مہاجن اور ایس ایس پی عبدالقیوم نے بھی جائے وقوع کا دورہ کر کے متاثرین کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر میں بوٹیک ورکروں کے لیے منعقدہ 1 مہینے کا تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس پروگرام کے دوران بڑگام ضلع کے پکھرپورہ اور سرسیار علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایسے ورکروں کو تربیت فراہم کی گئی۔ اختتامی تقریب میں آج ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام سید فخر الدین حامد نے شرکت کی اور کہا کہ انسٹیٹیوٹ کی یہ کوشش قابل ستائش ہے۔ این آئی ایف ٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید احمد وانی نے اس موقع پر کہا کہ تربیتی پروگرام کے شرکا کے ہنر کو نکھارنے کے لیے انسٹیٹیوٹ نے سبھی وسائل دستیاب رکھے تھے۔ تقریب میں ایس ایس پی بڑگام طاہر گیلانی نے بھی شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے سلسلے میں آج وادی میں متعدد مقامات پر روح پرور مجالس کا اہتمام ہوا۔ اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر کے بعد خدمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس آراستہ ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں وادی کی دیگر خانقاہوں، بقا جات اور زیارت گاہوں میں روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ قصبہ سوپور کے دور افتادہ اور پسماندہ علاقے شیر کالونی نگلی میں سی آر پی ایف کی 177ویں بٹالین نے آج ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ اس کیمپ میں فورس کے ڈاکٹروں کے علاوہ محکمہ صحت کے اہلکاروں نے اپنی خدمات انجام دی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں کہیں کہیں پہ ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر۔